اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے بانٹتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آیت نمبر 2 سورہ البقرہ، یہ جو آیت ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پرہیزگار ہیں، یہ نیکوکار ہیں، یہ معاملہ فہم ہے، بات کو سمجھنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ایام جاہلیت میں تھے، یعنی کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس وقت شراب پینا جائز تھا، اور ان کی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، ان کا دل بنایا کہ اس سوسائٹی کی جو بھی بیماریاں تھیں وہ اس سے مبرہ تھے۔ اتنے پاک صاف ایام جاہلیت میں تھے وہ۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اچھے ہیں نا، وہ لوگ جو ہیں وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب سن لیں بات کہ جو لوگ اچھے ہیں نا، اچھے، وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات یہ بتائی ہیں کہ پہلی خصوصیت ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا نا انبیاء کرام کا، ان کو ماننا۔ پھر یہ ہے کہ جو احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز آپ دیکھیں کہ اللہ کا انداز کیا ہے کہ اللہ سامنے موجود نہیں ہے، اسی کو غیب کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم نے اپنا پورا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا۔ پھر اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہیں وہ حق ہے، جو ہدایات ہیں وہ حق ہیں، جو معاملات ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں وہ حق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں کہ اوپر سے جو آرڈر آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے ہمیں نا ہائی الرٹ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں اس کو ہم نے منون تسلیم کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایمان والے اور جو قرآن کو ماننے والے یا اللہ کی ہدایات کو ماننے والے کی یہ صفات ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیز طلبہ، یہ جو نماز ہے نا، یہ کوئی امت محمدیہ کو نہیں صرف ملی ہوئی۔ نماز جو ہے سارے پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے۔ نماز ہوتی ہے قائم کرنا، یہاں قائم کا لفظ ہے نا، قائم کیسے ہوتی ہے کہ نماز کو پورے پروٹوکول سے ادا کرنا۔ فار ایگزامپل، بندہ جب کھڑا ہے نا تو اس کو پتہ ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بندہ جو کلمات ادا کرتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے یا اور سورہ ہے یا دوسرے کلمات ہیں یا دعائیہ کلمات ہیں، تشہد ہے، تو بندے کو پتہ ہو کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ قائم کرنا اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ادا کر دینا۔ اب ادا کیا، پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہے، کتنے پرسنٹ تمہاری توجہ تھی، کتنا تم نے اس پہ دھیان دیا، کتنے الفاظ پہ غور کیا، کتنا تمہارے جسم میں جرجری پیدا ہوئی جب تم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز جو نا، نماز جب جو بندہ صحیح طریقے سے پڑھے نا کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، میرا مالک میری جو ہے نا باتیں سن رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے والے کی پکار اللہ نے سن لی، ٹھیک ہے۔ جس نے حمد کی نا اس کی اللہ نے آواز سن لی۔ اب دیکھیں ایک بندہ سجدہ کرتا ہے نا، وہ
زمین پہ ناک رگڑ رہا ہے، ماتھا رگڑ رہا ہے، تو یقین کریں کہ اللہ کو اسی جو آواز آ رہی ہے نا حمد کی، وہ اللہ تک جا رہی ہے، اللہ اس کو سن رہا، آپ اندازہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جذبات جب تک یہ نہیں بنیں گے نا کہ ہم نماز کو اس طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور جس طرح اس کا نماز کا احترام ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، پھر ہمیں نہ پتہ چلے دنیا میں کیا ہو رہا، پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اس میں قائم کرنا عزیز طلبہ، اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی آپ پھر وہ دنیا داری شروع کر دیں، وہی اوٹ پٹانگ شروع کر دیں، وہی دو نمبری شروع کر دیں، وہی جھوٹ شروع کر دیں، وہی جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، وہی لوگوں کو ہے نا غلط چیزیں دینا شروع کر دیں۔ نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اب ہم اللہ سے پرامس بھی کر رہے ہیں ہم نے ٹھیک چلنا ہے، ہم نے اب دو نمبری نہیں کرنی۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے جاتی ہے۔ تو اب بندہ جو نماز پڑھے وہ ان چیزوں سے باز نہ آئے، اپنے موبائل پہ دھیان نہ دے، جو گانے بلا وہ دیکھتا رہے، موبائل پہ وقت ضائع کرے، فضول لغویات میں پڑا جائے۔ وہ کہے جی میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن عزیز طلبہ اس نے نماز پڑھی ہے، قائم نہیں کی۔ قائم کرنے کا مقصد ہے اس کو کھڑا کر دینا کہ جس طرح میرا رب چاہتا ہے میں نے کرنا۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ نشانی بتا رہے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ قرآن کو زیادہ جلدی سمجھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے نا۔ اب عزیز طلبہ یہ بات بڑی غور طلب ہے، سننے والی بات ہے۔ وہ مما رزقناہم، ہم نے جو دیا ہے، یقین کریں کہ بندے کی فہم کی وجہ سے اس کو پیسہ نہیں ملتا، بندے کی عقل کی وجہ سے اس کو دولت نہیں ملتی، بندے کی کوشش سے اس کو دولت نہیں ملتی۔ بندے کے اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو بڑے بڑے عقل مند لوگ پھسل جاتے ہیں، غلط سودا کر لیتے ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ایسے بڑھ کے مارتے تھے، بڑی بڑی عقل کی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایسے ایسے دھوکے ہوئے ہیں، وہ رگڑا کھا گئے۔ وہ 100 پہ تھے، 0 پہ آ گئے، لوگوں سے مانگنے پر آ گئے وہ لوگ اس طرح۔ تو اس طرح یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ مما رزقنا، جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی وجہ سے ہی ہمیں ہماری جیب میں پیسے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک جو ہے نا پلیئر تھا، مجھے اب اس کا نام بھول گیا، ابھی حال ہی میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ بہت بڑا پلیئر تھا۔ وہ کہتا میرے پاس بڑے بڑے انعامات تھے، میرے پاس مجھے گاڑیاں بھی انعام میں ملی، میرے جو ہے نا گھر بھی کتنے تھے۔ وہ کہتا مجھے بیماری لگ گئی، شاید کینسر کا مسئلہ تھا، کیا تھا، ابھی ریسنٹلی اس کا واقعہ ہوا۔ اس نے ڈیٹیل بتائی، میرا یہ بھی گیا، میرا یہ بھی گیا، میرا یہ بھی گیا، اور آخری وقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں سے وہ مدد لیتا تھا۔ عزیز طلبہ جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ اور یہ جو صدقہ ہے نا، صدقہ یہ بڑا ضروری ہے، صدقہ بلا کو بھی ٹالتا ہے۔ اور جب بندہ اٹھتا ہے نا 360 جوڑ ہوتے ہیں، ان پہ صدقہ آتا ہے، یا اللہ تیرا شکر تم نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ یہ جو نیند ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، کئی بندے سوئے ہوئے مر جاتے ہیں، پتہ ہی نا آپ کو۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جو کچھ ہمارے پاس ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، تاکہ نا ہمارا جو ہے نا کچھ نہ کچھ سائڈ پہ ہوتا رہے۔ اور جو ہے نا یہ جو صدقہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو تم نے کھجور دی تھی صدقے میں، یہ دیکھو کتنا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ تو جو بندہ دیتا ہے نا اللہ کی راہ میں اس کو 10 گنا ملتا ہے، جو بندہ بہت خلوص کرتا ہے اس کو 700 گنا ملتا ہے، جو بندہ بہت ہی زیادہ خلوص کرتا ہے اس کو بے تحاشا اللہ دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میری راہ میں بانٹو، میں تمہیں کتنا زیادہ دے دوں گا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں، وہ گرہ نہیں باندھنے والے کہ میں سنبھال لوں میں سنبھال لوں۔
الہاکم التکاثر، تباہی ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، ان کو نہ پکڑا جائے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان کو پھر وہی جو سونا چاندی ہوگا نا، وہ سانپ بچھو بن جائیں گے، ان کو ڈسیں گے، ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہ جو بندہ تھا نا قارون، یہ بندہ جو ہے نا، اس کی ہے نا جو خزانے کی چابیاں تھیں، وہ کئی اونٹ لے کر جاتے تھے چابیاں، اور لوگوں نے اس کو کہا کہ دو، اللہ کی راہ میں اتنا تمہیں مال دیا، فلاں اتنی صحت تمہیں دی ہے۔ وہ کہتا مجھے تو میرے اپنے حساب سے ملا ہے۔ اس نے کلیم کر دیا کہ جی میری اپنی ولنگ ہے، میرا جو ہے نا ایفرٹ ہے سارا۔ اب کیا ہوا، اس کا مال بھی گیا، ہر چیز گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ دنسا دیا۔ کہتے ہیں قیامت تک وہ زمین پہ دنستا رہے گا، قیامت تک اس کو نا جو ہے نا اس طرح کی سزا ملے گی کہ اس نے یہ کی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بندے کا دل نرم ہونا چاہیے، وہ اللہ کی راہ میں دے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ضروری ہے۔ جو دنیا میں بندہ آ گیا نا، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ پسا ہوا تو اس کو سٹینڈ کریں، اس سے محبت کریں، اس کو باتوں سے، اچھی بات بھی صدقہ ہے عزیز طلبہ، اچھی بات صدقہ ہے، اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ جو راستے میں چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو پیچھے کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگر سے کھجور کا کچھ حصہ دے کر صحیح، کھجور کا کچھ حصہ دے کر صحیح، آگ سے بچو، دیتے جاؤ دیتے جاؤ، کیا پتہ کون سی چیز قبول ہو جائے اور تمہیں فائدہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہم اس حوالے سے رکھیں، اور جو بندہ زیادہ دیتا ہے نا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہی قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس کے بعد جو اگلی اس کی باتیں ہیں قرآن کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔